اور قرآن کے حساب سے اور حدیث کے حساب سے یہ شریعت کے حساب سے کون سا بکرا ٹھیک ہے؟ کیا ہمیں خصی بکرے پہ قربانی کرنی چاہیے یا ایک نارمل بکرے پہ قربانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہم قربانی کیا اہمیت ہے اور اسے کیوں کرنا چاہیے؟ ہم آئے ہیں نور الہی میں اور یہاں ہمارے پاس ایک ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت ہیں جو نہ کہ صرف ایک مولانا ہیں، ایک پروفیسر ہیں، ایک بہت ہی بڑے عالم اسکالر ہیں۔ آج یہاں ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے ساکھنی سے، تو جناب ان کا چہلم پڑھنے آئے تھے۔ مولانا کیا نام تھا ان کا؟ جناب ریاضت علی شائق سانکھنوی جی ہندوستان کے بہت ہی نامور اور مشہور شعراء میں سے ایک تھے۔ جی جی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا جب یہاں آئے ہیں تو اتنے بڑے پروگرام میں انہوں نے شرکت کری ہے۔ ہم سے کچھ چند سوال پوچھیں گے کیونکہ یہ بقرعید کا مہینہ ہے، انشاءاللہ بقرعید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی۔ تو پہلا سوال میرا مولانا سے یہ ہے کہ اس قربانی کیا اہمیت ہے اور اسے کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو قربانی ہے یہ قرآن مجید میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ والصافات میں 101 سے لے کے 106 تک کی آیات میں۔ فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذهبک فانظر ماذا تری قال یا ابت فلما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لھو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ تو یہ پورا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جو قربانی ہم مناتے ہیں اسی لیے مناتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی، وہ محفوظ رہے اور دمبا ان کی جگہ قربان کر دیا گیا۔ تو اسی واقعے کی یاد میں ہم تمام مسلمانان عالم قربانی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کس طرح کے جانور پہ کرنی چاہیے؟ کیا جیسے شیعہ لوگ، جیسے مسلمانوں میں دو فرقے ہیں، ایک شیعہ مذہب کے اور ایک اہل سنت، تو دونوں ہی کے تھوڑے الگ مت ہیں، دونوں کے الگ مطلب ماننے کے طریقے ہیں۔ تو اہل سنت بھائی جو ہیں وہ خصی بکرے پہ قربانی کرتے ہیں اور شیعہ لوگ جو ہے خصی پہ نہیں کرتے ہیں، وہ نارمل بکرے پہ قربانی کرتے ہیں۔ تو آپ کے حساب سے اور قرآن کے حساب سے اور حدیث کے حساب سے یہ شریعت کے حساب سے کون سا بکرا ٹھیک ہے؟ کیا ہمیں خصی بکرے پہ قربانی کرنی چاہیے یا ایک نارمل بکرے پہ قربانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو علماء نے مسائل بیان کیے ہیں فقہ کے اعتبار سے، اس میں خصی بکرے پہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ جو قربانی کے لیے ہم چیز منتخب کرتے ہیں وہ بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، جیسے کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، کان کٹا ہوا ہو، پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بے عیب جانور پر قربانی کی جاتی ہے، تو خصی ہونا ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، تو اس لیے ہم خصی بکرے پر قربانی نہیں کرتے۔ تو مولانا میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے، جیسے ہم فاتحہ دیتے ہیں تو مرحوم تک پہنچ جاتا ہے، تو جیسے کچھ لوگ ہیں اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج ہے یا کچھ اور اس میں ہم کر سکتے ہیں اس کو یا نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی کے لیے اگر ایصال ثواب کی نیت ہے تو آپ مرنے والوں کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں کہ زندہ لوگوں کے ہی نام سے قربانی کی جائے گی۔ اگر آپ کے بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور آپ ان کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ میں شفیع صاحب کے ساتھ نجمی نقوی دلی سے، اور ایسے ہی سوال آپ ہمیں بھیجتے رہیے اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی قابل عالموں سے آپ کو پوچھ کر اس کے جواب دیتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔